اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائماً ابدا وبارک وسلم کا ایک فرمان کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سارے مال سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ایمان والے اس ایک روایت کو، اس ایک فرمان کو اپنی جان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے محبوب ہیں، ہماری اولاد سے، ہمارے ماں باپ سے، خود ہماری جان سے بڑھ کر۔ جو حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 8141 نمبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ اور قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کسی پر وہ وقت آئے گا کہ مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَأَن يَرَانِي، تم میں سے کسی پر وہ وقت ضرور آئے گا کہ مجھے وہ دیکھ نہیں سکے گا، پھر اس کے لیے مجھے دیکھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا محبوب ہوگا، احب الیہ من اہلہ و مالہ معہم، وہ اپنا سارا مال، اپنی جان، اپنے سارے رشتہ دار، دوست احباب، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، سب سے زیادہ محبوب اسے میرا دیکھنا ہوگا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں فرمان ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھ نہیں سکے، لیکن اگر انہیں میری جھلک دکھلائی جائے، میرا مکھ دکھلایا جائے، میری زیارت کروا دی جائے، تو میرے چہرے کی زیارت ان کے لیے، جس طرح خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اور محدثین نے ایک جملہ لکھا، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے وہ محبت اتنی کرتے ہوں گے، اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اب مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اگر ان کے لیے مجھے دیکھنا مقدر ہوا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ مجھے وہ دیکھ سکیں، کہتے ہیں وَلَوْ لَحْظَةً، وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، تو فرماتے ہیں احب الیہ من اہلہ و مالہ جمیعا، تمام کے تمام اہل و عیال، اپنا مال، سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے میرے چہرے کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بارے میں یہ فرمائیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ میری محبت میں اس قدر ہوں گے کہ میرا دیکھ لینا، میری زیارت ان کے لیے محبوب ہوگی اپنے تمام مال سے، اپنے تمام اہل و عیال سے۔ تو کیا ہم واقعی ایسے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اس قدر مشتاق ہیں، اس قدر محبوب اپنے آپ کو، اپنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، آپ کو محبوب رکھتے ہیں کہ اپنا مال وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں؟ تو پھر ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ فرمایا تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اے عمر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو ان ہستیوں کو کہا گیا جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں، یہ بھی اس کی توفیق ہے نا، محبت بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم بڑے محبت کرتے ہیں، ہم بڑے محب ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ ہم اللہ سے یہ توفیق مانگیں، اللہ سے یہ تحفہ مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ ہمیں محبوب کی محبت وہاں سے عطا ہوگی تو ہم محبوب سے محبت کر سکیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا سے سوال کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تجھے تیری عطاؤں کا واسطہ، جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب سے کائنات بنی وہ خرچ کر رہا ہے نا، اے اللہ تجھے تیرے اس تمام خرچ کا واسطہ،
تجھے تیری تمام اس فیاضی کا، سخاوت کا، جود و کرم کا واسطہ ہمیں اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی سچی سچی محبت ہمیں، ہماری نسلوں کو عطا فرما، آمین ثم آمین۔